صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے، پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے. او بھائی، یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا، یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے. درد کے ساتھ بات کر. سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا. او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے. اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا، میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا. اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل. فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں
کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر, ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.